جن دنوں اورنگزیب مرہٹوں کے خلاف برسر پیکار تھا، ان دنوں بیجاپور کی سلطنت نے مرہٹوں کی مدد کی تھی اور گولکنڈہ کی حکومت نے بھی بیجاپور والوں کی مدد کی تھی۔ اس طرح تینوں قوتیں اورنگزیب کے خلاف برسر پیکار رہی تھیں، پہلے مرہٹے، دوسرے بیجاپور والے اور تیسرے گولکنڈہ کی حکومت۔ جب تک اورنگزیب مرہٹوں کے خلاف برسر پیکار رہا، اس نے بیجاپور اور گولکنڈہ والوں پر حملے نہ شروع کیے بلکہ انہیں ایک طرح سے جنگ میں مصروف رکھا۔ ان پر اپنے سالار دلیر خان کو مسلط رکھا، جس نے انہیں الجھائے رکھا اور مرہٹوں کی طرف نہ آنے دیا۔ مرہٹوں کو زیر کرنے اور مکمل طور پر ان کا ستیہ ناش کرنے کے بعد اورنگزیب نے بیجاپور اور گولکنڈہ کی حکومتوں کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف بیجاپور اور گولکنڈہ والوں کو احساس تھا کہ اگر اورنگزیب نے مرہٹوں کو اپنے سامنے زیر کر لیا تو پھر کسی نہ کسی روز وہ گولکنڈہ اور بیجاپور کے خلاف حرکت میں ضرور آئے گا اور مرہٹوں کی مدد کرنے کا، ان سے ہر صورت میں انتقام لینے کی کوشش کرے گا۔ اس بنا پر بیجاپور اور گولکنڈہ والوں نے اندر ہی اندر جنگ کی تیاری میں مصروف رہے۔ انہوں نے لشکروں کی تعداد بھی بڑھا لی۔ بیجاپور والوں نے نہ صرف یہ کہ شہر کی فضیل کو پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط اور مستحکم بنا لیا، بلکہ شہر کے گرد و نواح انہوں نے ایک کافی گہری اور چوڑی خندق بھی کھود لی تھی۔ اس طرح اپنے ضم میں ایک طرح سے بیجاپور والوں نے اپنے شہر کو ناقابل تسخیر بنا کے رکھ دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے ارادوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بیجاپور اور گولکنڈہ والوں پر حملہ آوروں میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ جس وقت وہ مرہٹوں کے خلاف برسر پیکار تھا، ان دنوں بھی اس نے ان حکمرانوں کو دوستانہ نوعیت کے خطوط لکھے اور ان کی طرف تعلقات بڑھانے کے لیے خلعتیں بھی روانہ کیں، لیکن ان دونوں حکومتوں نے اورنگزیب عالمگیر کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ یہ خیال کرنے لگے کہ مرہٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کمزور ہو چکا ہے اور ان دونوں مملکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا اورنگزیب کے ان دوستانہ خطوط اور تحائف کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی جنگی تیاریوں کو انہوں نے عروج پر پہنچا دیا تھا۔ ان دنوں مملکتوں کا ماضی کا رویہ بھی درست نہ تھا، اس لیے وہ اورنگزیب کے خلاف مرہٹوں کی مدد کرتے رہے تھے، لہذا جب انہوں نے اورنگزیب کے خطوط اور تحائف کو کوئی اہمیت نہ دی، تب اورنگزیب نے ان سے نمٹنے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو ایک لشکر دے کر بیجاپور کی طرف روانہ کیا۔ شہزادہ اعظم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی فضیل کافی چوڑی اور مضبوط تھی اور اس کے ارد گرد بڑی چوڑی خندق تھی جسے عبور نہ کیا جا سکتا تھا، لہذا محاصرے کے دوران جب شہزادہ اعظم کے لشکر میں قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور برسات کا موسم بھی سر پر آ گیا، تب اورنگزیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو حکم دیا کہ وہ واپس آ جائے۔ شہزادہ اعظم نے اپنے باپ کو لکھا کہ اسے کچھ کمک اور رسد کا سامان بھجوا دیا جائے اور وہ محاصرہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے کی اس تجویز کو منظور کر لیا، لہذا اپنے ایک سالار غازی الدین، جس کو تاریخ میں فیروز جنگ کا نام بھی دیا گیا ہے، اس کی کمانداری میں ایک لشکر اور کھانے پینے کی اشیاء روانہ کی۔ فیروز جنگ بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ جب یہ لشکر اور رسد کا سامان لے کر روانہ ہوا تو گولکنڈہ اور بیجاپور والوں نے اس کی راہ روکنا چاہی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جب دیکھا کہ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں حکومتیں مغلوں کے خلاف حرکت میں آ رہی ہیں، تب وہ خود ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور محاذ جنگ پر پہنچ گیا۔ اورنگزیب نے آتے ہی دشمنوں پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ بیجاپور والے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ نہ فضیل کوئی عبور کر سکے گا، نہ خندق کے پار کوئی آ سکے گا، لہذا اورنگزیب ناکامی اور شکست کا منہ دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جائے گا۔ لیکن اورنگزیب نے آتے ہی بیجاپور کا اس قدر سختی اور شدت کے ساتھ محاصرہ کیا کہ بیجاپور والے چیخ چلا اٹھے۔ اورنگزیب ہر روز حملہ آور ہوتا، باہر سے کوئی بھی چیز ان کے پاس نہ جانے دیتا۔ اب بیجاپور والوں کے کان کھڑے ہوئے، ان کی آنکھیں بھی کھلیں۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے جو وہ اورنگزیب کے مختلف سالاروں اور اس کے بیٹوں کے ساتھ الجھے ہوئے تھے، تو وہ جنگ نہ تھی، اصل جنگ تو اورنگزیب کی آمد کے بعد شروع ہوئی ہے، جس نے ان کے کان کی کھڑکیاں تک کھول کے رکھ دی ہیں۔ اب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر محاصرہ اسی طرح جاری رہا تو اورنگزیب نہ صرف خندق عبور کر کے شہر کی فصیح
پاش پاش کر کے رکھ دے گا بغیر مرٹو کی مدد کرنے کی وجہ سے انہیں بری سزا بھی دے گا۔ لہذا انہوں نے اپنے 2 امراء کو اورنگزیب کے پاس بھیجا اور صلح کرنا چاہی۔ اورنگزیب نے صلح کی شرائط منظور کر لیں۔ 22 ستمبر 1686 میں بیجاپور کا حکمران سکندر اپنا دارالحکومت چھوڑ کر اورنگزیب کی خدمت میں اس کے پڑاؤ میں حاضر ہوا اور اورنگزیب نے اس کا خیر مقدم کیا، اس سے اچھا سلوک کیا، اسے خان کے خطاب سے بھی نوازا گیا اور اس کے لیے 1,00,000 روپے کی سالانہ پنشن منظور کی گئی اور اسے بیجاپور کی حکومت سے محروم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اورنگزیب نے بیجاپور کے ہتھیار ڈالنے والے سالاروں کو بھی اپنے لشکر میں ملازمتیں دے دی تھیں۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر فاتح کی حیثیت سے 29 ستمبر کو بیجاپور کے شہر میں داخل ہوا۔ جس کے دروازے سے وہ شہر میں داخل ہوا، اس دروازے کا نام ہی فتح دروازہ رکھ دیا گیا۔ جب اورنگزیب بیجاپور کے حاکم سکندر کے محل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ محل کے اندر طرح طرح کی تصویریں دیواروں پر آویزاں تھیں اور عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اورنگزیب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دیواروں پر بنے ہوئے نقوش مٹا دیے گئے اور تصویروں کو پھاڑ کر گرا دیا گیا۔ اس کے بعد بیجاپور کی دارالحکومت کی حیثیت محض ایک صوبائی صدر مقام کی رہ گئی تھی۔ بیجاپور والوں کی بدقسمتی کہ اس فتح کے بعد بیجاپور میں طاعون کی وبا پھیلی۔ تقریباً نصف آبادی موت کے منہ میں چلی گئی۔ بیجاپور کے حاکم کو دولت آباد میں نظر بند کر دیا گیا تھا، جہاں اس نے 13 اپریل 1700 میں وفات پائی۔